وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ انعام درس نمبر 599، آیت نمبر 148، حصہ اول. آج کا موضوع، کیا ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. کہو کہ جو احکام مجھ پر نازل ہوئے ہیں میں ان میں کوئی چیز جسے کھانے والا کھائے حرام نہیں پاتا بجز اس کے کہ وہ مرا ہوا جانور ہو یا بہتا لہو یا سور کا گوشت، کہ یہ سب ناپاک ہیں، یا کوئی گناہ کی چیز ہو کہ اس پر خدا کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو. اور اگر کوئی مجبور ہو جائے لیکن نہ تو نافرمانی کرے اور نہ حد سے باہر نکل جائے تو تمہارا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. اور یہودیوں پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے اور گایوں اور بکریوں سے ان کی چربی حرام کر دی تھی سوا اس کے جو ان کی پیٹھ پر لگی ہو یا اوجڑی میں ہو یا ہڈی میں ملی ہو. یہ سزا ہم نے ان کو ان کی شرارت کے سبب دی تھی اور ہم تو سچ کہنے والے ہیں. فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ. اور اگر یہ لوگ تمہاری تکذیب کریں تو کہہ دو تمہارا پروردگار صاحب رحمت وسیع ہے، مگر اس کا عذاب گناہگار لوگوں سے نہیں ٹلے گا. سامعین کرام، سورہ انعام آیت نمبر 148. سیقول الذین اشرکوا، جلد کہیں گے مشرک، لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا، اگر اللہ تعالیٰ
چاہتا تو ہم شرک نہ کر سکتے، ولا آباؤنا، اور نہ ہمارے آباء و اجداد، ولا حرمنا من شیء، اور نہ کسی چیز کو ہم حرام ٹھہراتے۔ کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح جھوٹ بولا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، حتی ذاقوا بأسنا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھ لیا۔ قل هل عندکم من علم، آپ ان سے کہیے کہ جو تم بات کہہ رہے ہو، اگر تمہارے پاس کوئی یقینی بات ہے، فتخرجوہ لنا، تو اس کو ہمارے سامنے ظاہر کر دو۔ ان تتبعون الا الظن، مگر تم پیروی کرتے ہو گمان کی، وان انتم الا تخرصون، اور تم صرف اٹکل سے کام لیتے ہو۔ قل فللہ الحجۃ البالغہ، قیاس آرائی، اٹکل مطلب قیاس آرائی۔ قل فللہ الحجۃ البالغہ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ حجت مطلب دلیل پوری اللہ کی ہے۔ فلو شاء لہداکم اجمعین، اور اگر وہ خواہ چاہتا تو سب کو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ سامعین کرام، یہ ایک بات ہے جو یعنی یہاں تو مشرکوں کی بات ہو رہی ہے، اور بالفعل ہم بھی شرک میں مبتلا ہیں کہ ہم اللہ کے حکم کے سامنے سر نہ جھکایا ہے، نہ جھکانے کے لیے تیار ہیں، اور ہم ایک باغی قوم ہیں، اور یہ آیت ہمارے بارے میں ہے، اور یہ ایسا ہم بھی سوچتے ہیں، جس طرح کے اور مشرک سوچتے تھے اس طرح ہم بھی سوچتے ہیں کہ یعنی وہ طریقہ تھوڑا سا مختلف ہے، الفاظ ہمارے مختلف ہیں۔ یار یہ نیکی تو ہم سے نہیں ہوتی، یا ہم سوچتے ہیں یار یعنی اگر ہماری قسمت میں ہوتی تو ہم ہو جاتے، نیک ہو جاتے۔ الفاظ کا فرق ہے، لیکن ہماری ذہنیت یہ ہے۔ اور پھر اکثر لوگ جو ہیں اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کوئی بابا آئے گا اور میرا ہاتھ پکڑ کے لے جائے گا، یا مجھے سیدھی راہ دکھا دے گا، یا میں خواب دیکھوں گا، یا زندگی میں کوئی ایسا واقعہ آیا جائے گا کہ میرا رخ جو ہے اللہ کی طرف ہو جائے گا۔ میں نے تو نہیں کرنا، لیکن اب یہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی دیکھیں یہ مختلف خیالات ہوتے ہیں، ہم تو مختلف خیال کے لوگ ہیں نا، مختلف لوگوں کے مختلف خیال ہوتے ہیں۔ ایک کوئی تو ہم کہتا ہے بس یہ ٹھیک ہے، جو ہم جس روش ہم نے اپنا لی ہے خواہشات نفس کے مطابق زندگی گزارنے کی، یہ ٹھیک ہے، یہ سب لوگ ایسا کر رہے ہیں۔ مختلف دیکھیں مختلف الخیال لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں، اور یہ وہ سب باتیں میں کر رہا ہوں جو میں محسوس بھی کرتا ہوں، بعض اوقات میں سنتا بھی ہوں۔ اب میں جس طریقے سے توحید آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، بعض لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یار یہ سارے گمراہ ہیں، یہ سارے مشرک ہیں، تو میں تو کسی پہ شرک کا فتویٰ نہیں لگاتا، لیکن میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ہاں ایسا کرنا شرک ہے کہ آپ اللہ کے سوا کسی اور کی اطاعت کر دیں تو یہ شرک فی الاطاعت ہو جاتا ہے، یا اللہ کے مقابلے میں غیر سے آپ محبت شروع کر دیں تو یہ شرک فی المحبت ہوتا ہے۔ اور یہ تو قرآن میں ہے، وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اسی صورت میں آئے اگر تم نے غیر کی اطاعت کی تو تم مشرک ہو جاؤ گے۔ پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ، اکثر لوگ ایسے ہیں جو ایمان لانے کے باوجود اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ یہ پوری مستقل آیت ہے۔ تو دیکھیں میں تو آپ سے یہی گزارش کر رہا ہوں کہ اگر آپ کسی غلط فہمی میں ہیں، کسی دھوکے میں ہیں، تو اس دھوکے سے نکل آئیں، کیونکہ دھوکے کا نقصان صرف آپ کی اپنی ذات کو ہوگا، اور کسی کو ہم نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، صرف ہمیں نقصان ہوگا دھوکے کا، ہماری ذات کو ہوگا۔ تو بہرحال ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے۔ اور حقیقت دیکھیں، اصل جو ہے کہ آپ حقیقت شناس بنیں، حقیقت کو جانیں، اپنے آپ کو پہچانیں، اپنی منزل کو پہچانیں، اپنے راستے کو پہچانیں، راستے پہ چلنے کے طریقے کو پہچانیں، اور پھر چل پڑیں۔ تو پھر یہ ہے کہ آپ فائدے میں ہوں گے۔ یہ اسی صورت میں ہم نے پڑھا ہے
کہ اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو آپ اپنے لیے کرو گے، اور اگر تم ناشکری کی روش اختیار کرو گے تو اس کا نقصان تمہیں ہی ہوگا۔ اسی صورت میں ہم نے پڑھا ہے۔ اب یہ جو ہے کہ لو شاء اللہ ما اشرکنا، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ کہہ نہیں رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے اس پر راضی ہے۔ اکثر یہ خیال ہوتا ہے، یعنی ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ دیے جا رہے، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کی رضا ہے، اور میں جو طریقہ ہے میرا، میں جس روش کو میں نے اختیار کیا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ مجھے دیے جا رہے، تو بس اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مجھ سے ناراض نہیں ہے، وہ راضی ہے، میرے کاموں پر راضی ہے۔ یہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ اس دھوکے میں انسان پڑ جاتا ہے۔ میں نے خود سنا ہے ایک آدمی سے کہ وہ یعنی اب ظاہر ہے کہ جس کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے مال و دولت لکھی ہے تو وہ جب اسباب استعمال کرے گا تو اس پہ پیسے برسیں گے، کیونکہ یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں۔ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ قرآن میں ہے، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ان کی معیشت جو ہے وہ میں نے تقسیم کر دی ہے۔ اب سارے تو وزیر اعظم نہیں بن سکتے، لیکن جو وزیر اعظم بننا ہے جس کو، اس کے لیے راہیں کھلتے رہیں گے۔ اب سارے تو فوج میں جو آرمی چیف تو نہیں بن سکتے، لیکن خواب تو دیکھتے ہیں، لیکن بنے گا وہ جس کی قسمت میں ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ رتبے دینے والا ہے نا۔ اسی طرح مال اور دولت یہ ساری جو ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تو لیکن اس میں پھر انسان جو ہے وہ اچھا، قرآن کی ایک آیت مجھے یاد آ گئی، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ بھی ہے۔ ویسے ہی میں آپ کو آیت سناؤں، اس میں بھی آپ کے لیے کہ سبق ہے اس میں۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب یہ قوم نافرمانی میں گرفتار ہوتی ہے تو میں اس کو اس پہ کوئی آزمائشیں یا تکلیفیں لاتا ہوں، مصیبت میں ڈال دیتا ہوں، لیکن اس کے بعد جو ہے یعنی اب ہمیشہ کے لیے تو نہیں ہوتی۔ تو فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا ولکن قست قلوبہم، تو بس کیوں ایسا نہ ہوا کہ جب ان کے پاس کوئی تکلیف آئی تو وہ میری طرف جھک گئے، لیکن نہیں جھکے، کیوں کہ ان کے دل سخت ہو گئے تھے۔ ولیکن قست قلوبہم، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے، اب وہ آیت مجھے پوری طرح یاد نہیں آ رہی، لیکن میں جو حصہ سنانا چاہ رہا ہوں وہ مجھے یاد ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک یہ تو اب اللہ تعالیٰ کی جو ربوبیت ہے اس کے تحت یہ سارے کام ہوتے ہیں، اور فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، کسی کو مصیبت میں ڈالنا یا نکالنا جو ہے، لیکن وہ میں آپ کو عذاب کا وہ میں کہہ رہا ہوں کہ حتیٰ فتحنا علیہم، پھر اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں پھر اس کے بعد یعنی وہ جب رجوع نہیں کرتے پھر میں اس کے بعد ان پہ نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہوں۔ حتی اذا فریحوا بما اوتوا اخذناہم بغتۃ، یہ الفاظ ہے، جب یہ خوب اس میں مست ہو جاتے ہیں میں ان کی پکڑ کر لیتا ہوں۔ اب اس آیت کی میں تشریح نہیں کر رہا، لیکن میں نے آپ کو اشارات دے دیے۔ تو دنیاوی اب یہ تصور رکھنا کہ یہ اللہ جو کر رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اگر آپ کو روک نہیں رہا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ آپ سے راضی ہے۔ اچھا دیکھیں تھوڑا سا اس میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اپنے بزرگوں کی عنایت سے جو انہوں نے ہمیں سمجھایا ہے، تو اس میں دو چیزیں جو ہیں آپ سمجھ لیں۔ دیکھیں ایک ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت، اور ایک ہوتی ہے اس کی رضا۔ مشیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کا فیصلہ یا اختیار، یعنی اس کا اختیار بھی ہے اور اس کا فیصلہ بھی ہے، یہ مشیت ہے اس کی، ایک مشیت ہے، ہر کام اس کی مشیت سے ہوتا ہے۔ مخلوق میں تمام کام اللہ کی مشیت اور فیصلے سے ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ یہ ایک مختصر بات ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔
ایک ہوتی ہے اس کی رضا، اس کی مرضی، وہ ایک الگ چیز ہے۔ اب میں تو انسان کی بات کر رہا ہوں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے اپنے لیے، کہ دنیا میں جا کے میں تمہیں ہدایت دوں گا، تمہیں اپنا راستہ بھی بتاؤں گا، میں اپنی طرف بلانے والے بھی بھجواؤں گا، پیغمبر اور انبیاء، تو رسول و انبیاء نا، وہ تمہیں میری طرف بلائیں گے، اور میری خود بھی وہ آپ کے سامنے ایک نمونہ پیش کریں گے۔ تو اگر آپ نے میری طرف آنا ہو تو آپ پیغمبر کی اتباع کرو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، لیکن یہ میں تمہاری مرضی پہ چھوڑتا ہوں۔ میری مرضی یہ ہے کہ تم میرے پاس آؤ اور میری جنت میں آ جاؤ۔ جنت میں نے تمہارے لیے ہی تیار کی ہے، اے انسانوں، تمام انسان سامنے کرام، جس میں آپ بھی شامل۔ کون؟ آپ کو جنت میں اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا رہا ہے۔ ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ بے شک متقی جو ہیں وہ باغات میں ہوں گے، نعمتیں ہوں گی، نہریں ہوں گی، سچی بیٹھنے کی جگہ ہوگی۔ کہاں؟ عند ملیک مقتدر، اس مقتدر بادشاہ کے دربار میں۔ تو دیکھیں، منزل تو ہماری اللہ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ کے پاس سے ہم آئے ہیں اور تیاری کر کے ہم نے رب کے پاس واپس جانا ہے، اور پھر اللہ تعالی ہمیں انعامات بھی دے گا اگر ہم اس کی اس کی مرضی کو پورا کریں گے، جو اس کی مرضی ہے ہمیں پیدا کرنے کی، تو وہ ہمیں انعامات بھی دے گا، اور انعام کے لیے اس نے ایک جنت بنائی بھی ہے اور بالکل وہ تیار ہے۔ تو وہاں پہ آپ کو سب کچھ ملے گا۔ لہم فیہا ما یشاؤون ولدینا مزید، وہاں پہ آپ جو چاہیں گے وہ ہوگا، اور میرے پاس تو مزید بھی کچھ ہے۔ بہرحال تو اب یہ ہے نا کہ ایک ہے مشیت الہی۔ مشیت آپ کو میں نے کہا کہ اللہ کا فیصلہ اور اللہ کا اختیار، یہ سارے کام اس کی مشیت سے ہو رہے ہیں۔ انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ میں اس کو مجبور نہیں کروں گا۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ حق تو تمہارے رب کی طرف سے آ گیا، اب جس کا جی چاہے مان لے، ایمان لے آئے، اور جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ حق کے قبول کرنے یا نہ کرنے کا اختیار جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دے دیا ہے، حق بھجوا کے اور حق والے کو بھجوا کے اور حق کی دعوت دے کر، حق کا راستہ بتا کر انسان کو اب اختیار دے دیا گیا ہے۔ حدیث کا مضمون ہے کہ من احب لقاء اللہ احب لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ لقاءہ۔ جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہو، اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند کریں گے۔ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ لقاءہ، اور جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو ناپسند فرمائیں گے۔ تو یہ اختیار دینا یہ اللہ کی مشیت تھی، یہ اللہ کا فیصلہ تھا کہ میں اس کو با اختیار پیدا کروں گا۔ اور دیکھیں، ہم میں اور دیگر مخلوقات میں تو یعنی جو امتیاز ہے، جو فضیلت ہے، وہ یہی ہے کہ ہمیں با اختیار اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اس میں اور بھی بہت حکمتیں ہیں، لیکن اور کوئی کائنات میں کوئی مخلوق ثقلین کے علاوہ با اختیار نہیں ہے۔ جن و انس کے علاوہ کوئی بھی با اختیار نہیں ہے۔ تو اب پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی تمہاری مرضی ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ ہم نے اس کو راستہ بتا دیا ہے، اب اس کی مرضی ہے کہ شکر گزاری کا راستہ اختیار کرتا ہے یا ناشکری کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اور ایک بات میں یہاں انتہائی دکھ اور افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ حق تو آ گیا ہے ہمارے پاس، قرآن موجود ہے اور سنت رسول موجود ہے،
لیکن ہم نے ناشکری کا فیصلہ کر لیا ہے، ہم نے شکر گزاری کا فیصلہ نہیں کیا ہوا ہے۔ یہ کون؟ یہ ہم، یہ تمام جو آج مسلمان قوم ہے، اس نے اجتماعی طور پہ یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے اس زندگی کو ضائع کرنا ہے، ہم نے اللہ کو منزل نہیں بنانا، بس ہم اپنی مرضی جئیں گے، اسلام پہ بھی ہم اپنی مرضی سے عمل کریں گے، اور پورے کے پورے تو ہم داخل ہی نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ تو ہماری منزل ہے نہیں۔ یہ ہم نے یہ وہ کتاب ہے جو آپ نے لکھی نہیں ہے، لیکن آپ اسے پڑھ رہے ہیں، یعنی آپ زبان حال سے ایسا کر رہے ہیں کہ اللہ نہ ہماری منزل ہے، نہ ہم اسے اپنی منزل بنانا چاہتے ہیں، ہم دنیا والے ہونا چاہتے ہیں، ہم دنیا دار لوگ ہیں، ہم اللہ والے تو نہیں ہونا چاہتے۔ لیکن اللہ کا حکم کیا ہے؟ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، کہ تم رب والے ہو جاؤ، اللہ والے ہو جاؤ، اللہ والے بن جاؤ۔ وہ فیصلہ ہم نے نہیں کرنے۔ تو دیکھیں، میں وہ مشیت اور رضا، یہ دو مقامات ہیں۔ مشیت، یہ کائنات اس کی مشیت کے تحت بن رہی ہے، جو بھی اس میں ہو رہا ہے وہ اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے۔ اب ہم جو کر رہے ہیں، یعنی باقی مخلوقات اللہ کی مشیت اور اللہ کی رضا پر چار و ناچار مجبور ہے، لیکن جہاں تک ہمارا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا ہے کہ میری مرضی، میں تو اپنی مرضی تمہیں بتاؤں گا کہ تم نے کرنا کیا ہے، لیکن اب یہ تمہارا اپنا فیصلہ ہے۔ تو دیکھیں، یہ مشیت تو یہ اللہ کی ہے کہ میں انسانوں کو پیدا کروں گا، پھر اللہ کی مشیت یہ بھی ہے، فیصلہ یہ بھی ہے کہ میں اس کو ہدایت سے بھی نوازوں گا۔ 1,24,000 ایک بہت بڑی تعداد ہے پیغمبروں کی، یعنی یہ تمام لوگ جو ہیں، اور مدت تو اتنی نہیں گزری ہے انسانیت کو، 5-6 ہزار سال ہی کا سارا عرصہ ہے جو بھی رسول و انبیاء کا ہے، وہ تو باقی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، لیکن جو بھی وہ جتنا بھی وقت ہوا ہے انسان کو، لیکن پہلا انسان جو ہے، پہلا ہادی تھا حضرت آدم علیہ السلام، پہلا انسان، پہلا ہادی تھا، پہلے ہدایت اور پھر انسان۔ آپ دیکھ لیں نا۔ بہرحال تو یہ مشیت اور رضا الہی، اگر ہم رضا الہی کو قبول کر لیتے ہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق ہم اپنی زندگی کا مقصد بھی بنا لیتے ہیں، اللہ کو حق کو مقصود بنا لیتے ہیں اور حق کے راستے پر چلتے ہیں، تو ہم کامیاب ہوں گے۔ اس کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں گارنٹی دے دی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ والی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم نے اپنی مرضی سے اللہ کو اپنی منزل نہ بنایا، آخرت کو زندگی کی ترجیح نہ بنایا، تو پھر ہم یقیناً ناکام ہوں گے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک مجرم ہے اور ایک مسلم ہے، اس کو برابر کر دیا جائے، مجرم کو مسلم کے ساتھ اکٹھا کر دیا جائے جنت میں، یہ ناممکن ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا ہے، أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، کیا میں مسلمانوں کو مجرموں کو کے برابر کر دوں گا؟ مَا لَكُمْ، کیا ہوا تمہیں؟ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، کیسے فیصلہ کر رہے؟ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا، کیا مومن اور فاسق یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ لا یستوون، برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ تو ہماری دیکھیں وہ شیطانی ذہن ہے کہ جو مرضی آئے کرو، تمہیں کھلی چھٹی ہے، شیطان ہمیں کہتا ہے۔ کیوں؟ کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا، تم امتی ہو بس۔ اب پہلے حضور جو ہے، یہ شیطانی بات ہے، وہ شیطان یہ کہتا ہے کہ پہلے تم جاؤ گی جنت میں اور تم سب کو لے کے جو ہے حضور جائیں گے۔ یہ شیطانی بات ہے، ایسی بات تو نہیں ہے۔ حضور نے واضح طور پہ فرمایا ہے، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میرا ہر امتی جو ہے وہ جنت میں جائے گا، لیکن وہ نہیں جس نے انکار کیا۔
تھوڑا کان کھول کے یہ حدیث سنیں. ہم تو دیکھیں خوش فہمی یعدہم ویم، شیطان کا کام اور کیا ہے؟ وعدے کرنا، جھوٹے وعدے، اور ان کو امیدیں دلانا. ہماری تو ساری زندگی اس میں برباد ہو گئی کہ ہم نے شیطان کے جھوٹے وعدے جو ہیں اس پر یقین کر لیا ہے. آپ خود، میں آپ سے پوچھتا ہوں آج کے مسلمان سے کہ کیا آپ امتی ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں ہے. آپ نے تو دیکھیں، ہم نے اجتماعی طور پہ میں بات کروں، نہ تو اسلام کو سمجھا ہے، نہ قبول کیا ہے، اور اگر سمجھ گئے پھر بھی میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں کہ اگر کوئی سمجھ بھی جائے تو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. عوام ایک ایسی ہوا چلی ہے دنیا داری کی، دنیا پرستی کی، خواہشات نفس کی، کہ کوئی اپنی یہ نفس کی خواہشات کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. بہرحال وہ حدیث میں آپ کو مکمل کر دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میرا ہر امتی جنت میں جائے گا لیکن وہ نہیں جائے گا جس نے انکار کیا. پھر صحابہ نے تھوڑا سا حضور سے وضاحت چاہی کہ حضور یہ انکار کرنے والے کون ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے؟ حضور نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ تو جنت میں جائے گا، اور جس نے میری اطاعت سے انکار کیا وہ جنت میں نہیں جائے گا. اب یہ تو حضور کا فیصلہ ہے. جنت میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کے جائیں گے ہمیں نا. تو ہم نے، اچھا ہمارا آج کا فیصلہ کیا ہے اجتماعی طور پہ؟ وہ بھی آپ کو پتہ ہے، زبان حال سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ہم مانتے تو ہیں، آپ کے نام آنے پہ درود بھی پڑھ دیتے ہیں آپ پہ، لیکن ہم آپ کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ ہمیں اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں، ہم وہ دعوت قبول نہیں کریں گے کیونکہ ہم تو دنیا دار لوگ ہیں، ہمیں تو دنیا پسند ہے، اور ہمیں بس جو آپ ہمیں چھوڑ دیں، ہم جن حالات میں ہیں بس وہ دنیا داری کے جن حالات میں ہیں، میں، میری بیوی، میرے بچے، میرا مال، میری دولت، میرا سٹیٹس، ختم بات، اور کچھ ہم چاہتے نہیں. تو آپ ہمیں چھوڑ دیں یا رسول، آپ بس ہمیں جنت میں بس شافع محشر ہیں، اور آپ وہاں پہ ہم وہاں آپ کے پیچھے پڑیں گے کہ ہمیں جنت میں لے جائیں. یہاں ہم آپ کے اتباع کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ بہت دکھ کی بات ہے. ایسا ہی ہے سامنے کرام، رسول کے ہم جھوٹے امتی ہیں، سچے نہیں ہیں، رسول کے راستے پر نہیں چلنے کے لیے تیار. اصل چیز جو ہے وہ رسول کا راستہ اپنا لینا ہے. اور قرآن کی ایک آیت ہے سامنے کرام، وہ بھی میں سنا دوں. وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. مجرم، ظالم، اس دن یوم یعد الظالم، ہم اس دن افسوس کے مارے اپنی انگلیاں کاٹ کاٹ کے کھائے گا. واحد کا صیغہ ہے یوم یعد الظالم علی یدہ. ظالم کون؟ آج یہ 2020 کے جو مسلمان لوگ ہیں یہ ظالم ہیں، اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. وہ اپنے افسوس کے مارے، افسوس کے انگلیاں کاٹ کھائے گا، کہے گا یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں رسول کا راستہ لے لیتا، رسول کے راستے پر، رسول کے طریقے پہ زندگی گزارتا. تو یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیل، اے کاش کہ میں فلاں کی دوستی نہ اختیار کر لیتا. آج دوست آپ کے کون ہیں؟ آپ کی بیوی ہے، بچے ہیں، اور بس آپ کے جو ساتھی ہیں. آپ ایک حلقہ احباب ہوتا ہے. آپ نے بعض لوگوں نے گھر میں بیٹھکیں سجائی ہوئی ہیں، تکیے رکھے ہوئے ہیں، گاؤں تکیے، حجرہ ٹائپ، وہاں بیٹھ کے ٹی وی لگا ہوا ہے،
پاندان رکھے ہوئے ہیں، سگریٹ چلتے ہیں اور کھابے کھائے جاتے ہیں، اور جو بھی مطلب آپ کے مشغول ہیں کہ اب آپ 2-4 گھنٹے آپ گزارتے ہیں۔ بہرحال یہ دیکھیں، یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، لیکن یہ بات یہ ہے کہ میں تو یعنی اپنا ایک فرض سمجھ کے آپ کو بات کہہ رہا ہوں، آپ ہدایت پہ ہوں یا نہ ہوں، میرا تو اس سے واسطہ نہیں ہے، لیکن ہدایت پہنچانا تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذمہ داری بنتی ہے ہماری کہ ہدایت کو ہم پہنچائیں واضح طور پہ، اور آپ کسی شک و شبے میں نہ رہیں۔ ہم لوگ، خلاصہ کلام یہ ہے، اس وقت ہم لوگ جو ہیں وہ مجرم ہیں، اس پہ آپ نے سوچنا ہوگا۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شیء کذالک کذب الذین من قبلہم حتی ذاقوا بأسنا قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون قل فللہ الحجۃ البالغہ فلو شاء لہداکم اجمعین۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون۔ جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ کہیں گے کہ اگر خدا چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، اور نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ اسی طرح ان لوگوں نے تکذیب کی تھی جو ان سے پہلے تھے، یہاں تک کہ ہمارے عذاب کا مزہ چکھ کر رہے۔ کہہ دو کیا تمہارے پاس کوئی سند ہے؟ اگر ہے تو اسے ہمارے سامنے نکالو، تم محض خیال کے پیچھے چلتے اور اٹکل کے تیر چلاتے ہو۔ سامنے کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔